قبلہ شاہ صاحب سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی ولادت مبارکہ، آپ کا نام، نسب اور قبل از ولادت جو بشارتیں عطا ہوئی تھی، میں چاہوں گا اس کا بھی تذکرہ ہو جائے ابتداء۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ کے والد گرامی کا نام علی، آپ کے دادا کا نام یحییٰ ہے، اور آپ کے پردادا کا نام حازن ہے، اور آپ کے پردادا کے والد صاحب کا نام علی ہے، سبحان اللہ۔ اور ان کے جو والد صاحب تھے وہ رفاعہ کے نام سے مشہور ہوئے، صحیح۔ تو آپ اپنے جد امجد کی طرف نسبت کی وجہ سے رفاعی کہلائے، اور آپ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ سبحان اور اللہ۔ حافظ صاحب بڑی ایمان افروز بات واہ واہ۔ کہ آپ کی والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جس قبیلے نے نبی پاک کی آمد پر مدینے میں جب آپ ہجرت کر کے تشریف لائے، جس قبیلے کی بچیوں نے کھڑے ہو کر پڑھا تھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع سبحان اللہ۔ وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی، واہ واہ واہ۔ اور اس قبیلے کے جو سردار تھے حضرت زید انصاری نجاری، جی۔ یہ ان ہی کی کار فرمائی تھی، انہوں نے ہی اپنے قبیلے کو حکم دیا تھا کہ جب نبی پاک تشریف لائیں گے تو ہم یہ اشعار پڑھیں گے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع۔ سبحان اللہ۔ ایک نسبت سے آپ کا شجرہ نسب امام حسن مثنیٰ سے ہوتا ہوا امام حسن تک بھی جاتا ہے، واہ واہ۔ اور اسی طریقے سے ایک نسبت سے آپ کا شجرہ نسب، آپ کو حیرت ہوگی، حضرت سیدنا صدیق اکبر تک بھی جاتا ہے، کیونکہ آپ کے شجرہ نسب کے اندر حضرت امام جعفر صادق کا نام آتا ہے۔ آپ موسوی کاظمی بھی ہیں، تو کائنات میں جتنے موسوی کاظمی سادات ہیں صحیح العقیدہ، ان سب کا شجرہ نسب امام جعفر صادق سے تو ملتا ہے، اور امام جعفر صادق وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق نے 2 دفعہ جنا ہے۔ تو آپ کا جو فیوز و برکات کو جو سلسلہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے، آپ کی آمد سے پہلے آپ کے جو ماموں تھے شیخ منصور انصاری، صحیح، اور آپ کو شیخ منصور بطائحی بھی کہا کرتے تھے، بطائح کے رہنے والے تھے، ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں آ کر ارشاد فرمایا کہ آج سے ٹھیک 40 دن کے بعد تیری بہن کے گھر پہ ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام احمد رکھنا۔ سبحان اب صاحب یہاں بڑی ایمان افروز بات آپ کے سیرت نگاروں نے لکھی ہے، سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ کے سیرت نگاروں نے، جو عرب سیرت نگار ہیں، انہوں نے بڑی ایمان افروز بات لکھی ہے کہ یہ احمد جو آپ کا نام ہے نا، یہ چین ٹو چین یہ آسمانی نام ہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آسمانی نے آسمانی نام دیا تھا۔ واہ واہ۔ اچھا میں آسمانی کیوں کہہ رہا ہوں؟ جی جی آسمانی۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ صحیح۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانی ہے، واہ واہ۔ تو اس آسمانی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس آسمانی نام کی بشارت دی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شیخ منصور بطائی کو خواب میں آ کر یہ ارشاد فرمایا، اور ساتھ میں یہ تاکید بھی کی کہ فرمایا کہ اس کی تعلیم اور تربیت شیخ علی الواسطی کے حوالے کر دینا۔ صحیح۔ اب آپ کو یہاں پر ایک اہم بات عرض کر دوں کہ شیخ منصور بطائحی یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی والدہ شیخ ابو منصور بطائی کی والدہ شیخ ابو محمد کے پاس دعائیں کروانے کے لیے جایا کرتی تھی، جیسے ہمارے یہاں معمول ہے کہ اللہ کے ولیوں کے پاس دعا کروانے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ کوئی پاکستان ہندوستان کی اختراع نہیں ہے، بلکہ یہ 5ویں صدی میں کوئی 800 سال پرانی بات کر رہا ہوں، 5ویں 800-900 سال پرانی بات کر رہا ہوں، یہ اس وقت سے اہل عرب کا طریقہ ہے، بلکہ یہ انبیاء کا طریقہ ہے کہ انبیاء کرام کے پاس جا کر دعائیں کروایا کرتے تھے، قرآن پاک میں باقاعدہ موجود ہے۔ تو شیخ منصور بطائی اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، شیخ ابو محمد ضعیف العمر تھے، وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، آپ کی والدہ کو شیخ منصور بطائی کو آتے ہوئے دیکھ کر آپ کھڑے ہو جاتے تھے، تو آپ کی والدہ کہا کرتی تھی کہ آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ تو آپ یہ کہا کرتے تھے میں تیرے اکرام کے لیے نہیں کھڑا ہوتا، بلکہ جو اللہ نے تیرے صدف میں جو ایک اللہ کا ولی رکھا ہے جس کو آنے والی دنیا باز اشب کہے گی، اللہ گرو ایگل، واہ واہ۔ حضور سیدنا غوث پاک سے پہلے جس کو باز اشب کہا گیا وہ شیخ منصور
بتائی تھے سبحان اور اللہ، وہ سید احمد کبیر رفاعی کے ماموں تھے. واہ واہ، انہوں نے ہی سید احمد کبیر رفاعی کی ساری تربیت کی. انہوں نے ہی سید احمد کبیر رفاعی کو شیخ علی الواسطی کے پاس بھیجا. سبحان تو اللہ، سید احمد کبیر رفاعی کا جو علمی سفر ہے نا بہت پیاری وہ بات، آپ کا روحانی سفر ہی ہے. زندہ باد، اور وہ آپ کا جو روحانی سفر جو ظاہری طور پر جی، علمی سفر کہلاتا ہے وہ کم بیش کوئی 4 سال کی عمر میں شروع ہو چکا تھا. صحیح، اور آپ نے 7 سال کی عمر میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا تھا. اللہ اکبر، ہمارے یہاں 7 سال کی عمر میں بچہ خا زبر خا، لام زبر لا، قاف زبر قا، اللہ، خلقا، بس اتنا پڑھنا سیکھتا ہے. اللہ اکبر، اس کو قرآن پاک ترتیل کے ساتھ ناظرہ پڑھنا نہیں آتا. بالکل ایسا ہی، یہ ان لوگوں کی گھٹی میں شامل تھا. حدیث قرآن، علم قرآن ان لوگوں کی یوں سمجھیے کہ فطرت ثانیہ تھی. سبحان اللہ، 7 سال کی عمر میں آپ نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا تھا. اور اسی دوران آپ کے والد صاحب بصرہ گئے. بصرہ سے ہوتے ہوئے آپ بغداد تشریف لے کر گئے اور بغداد میں آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اللہ، 7 سال کی عمر میں ہی آپ کے والد صاحب دنیا سے چلے گئے. پھر آپ کے جو ماموں جن کا ذکر میں نے کیا شیخ منصور انصاری، انہوں نے آپ کو، آپ کی والدہ کو، آپ کے دیگر بہن بھائیوں کو، سب کو اپنے پاس بلا لیا. اور وہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو روحانی بشارت تھی اس کے مطابق آپ کو شیخ علی الواسطی کے پاس چھوڑ دیا، جن کو شیخ قاری علی الواسطی بھی کہا جاتا تھا. اور ٹوٹل 20 سال کی عمر میں آپ نے تمام تفسیری علوم، اللہ، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ شوافے کے، سبحان اور فقہ شوافے کی منطق، بلاغت، معنی، بدیع، کلام، اللہ، بیان، صرف، نحو، ترجمہ، تفسیر، سارے کے سارے علوم آپ نے 20 سال کی عمر میں ادھر سے یہ علوم بھی حاصل کر لیے. اور اسی دوران شیخ علی الواسطی چونکہ اللہ کے ولی تھے، ان کے پاس بھی رہ کر آپ نے سارے کے سارے علوم ظاہری بھی حاصل کیے اور باطنی بھی. واہ واہ، اور ادھر آپ کے جو آپ کے ماموں جان تھے وہ بھی آپ پر توجہ دیتے تھے، آپ کو ظاہری علوم کے ساتھ باطنی علوم کی طرف بھی لے کے جاتے تھے. واہ واہ واہ، اس طرح یوں سمجھیے کہ 20 سال کی عمر میں آپ نے نہ صرف اپنے ظاہر کو رسول اللہ کی شریعت کے مطابق کر لیا بلکہ اپنے باطن کو بھی رسول اللہ کی طریقت، حقیقت اور معرفت کا چلتا پھرتا نمونہ بنا لیا. سبحان اللہ، یہ 20 سال کی عمر میں 20 اتنا سال کی کچھ عمر میں. ماشاءاللہ آپ نے حاصل کر لیا. جی کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.